میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ خوشبو لگانے سے بھی بچنا ہے، چاہے وہ بدن پہ لگائیں، چاہے احرام پہ لگائیں، چاہے بستر پہ لگائیں، خوشبو نہیں لگانی۔ خوشبو کھانے سے بچنا ہے، الائچی وغیرہ، خوشبو کھانے سے بچنا ہے، خوشبو سونگھنے سے بچنا ہے۔ اب کس صورت میں کفارہ اور کتنا کفارہ لازم آئے گا، اس بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر خوشبو لگائی، زیادہ لگا لی تو دم لازم آئے گا، اور کم لگا دی تو صدقہ لازم آئے گا۔ زیادہ لگائی تو دم لازم آئے گا، اور کم لگائی تو صدقہ لازم آئے گا، احرام وغیرہ پہ، احرام کی چادروں پہ۔ اور اسی طرح اپنے بچھونے پہ لگائی تو بھی یہی حکم ہے۔ خوشبو سونگھنا منع ہے، پھول کی خوشبو سونگھی، چاہے پھل کی خوشبو سونگھی، تو قصداً خوشبو سونگھنا مکروہ ہے، لیکن اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں، خوشبو سونگھنے پہ کفارہ نہیں۔ خوشبودار سرما اگر لگا لیا، ایک یا دو بار لگایا تو صدقہ ہے، ایک بار یا دو بار لگایا تو صدقہ دینا ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگایا، 3 بار لگا دیا، 3 سے زیادہ بار لگا لیا، تو اب دم دینا پڑے۔ اگر خوشبودار سرما ہے تو اب اگر آنکھوں پہ لگایا، 1 یا 2 بار میں صدقہ ہے اور زیادہ میں دم ہے۔ صدقے سے مراد صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ جب جس جگہ بھی یہاں پر صدقہ بولا جائے گا، مطلقاً صدقہ بولا جائے گا، تو اس سے مراد صدقہ فطر کی مقدار ہے، اور دم بولا جائے گا تو دم سے مراد بکرا یا بکری وغیرہ حدود حرم میں ذبح کرنا ہے، دم سے یہ مراد۔ اچھا، کھانے میں اگر خوشبو ہے، خوشبو اگر پک گئی تو کھانے میں حرج نہیں، پک کر فنا ہو گئی ہے، پک گئی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر پکی نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی اجزاء زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اگر اجزاء زیادہ ہیں تو خالص خوشبو کے حکم میں ہے، اگر کھانا زیادہ ہے تو کفارہ نہیں ہے، مگر خوشبو اگر آ رہی ہے تو مکروہ۔ یہ تو خوشبو کے بارے میں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خوشبو کا استعمال چاہے قصدن ہو، جان بوجھ کر ہو، بھول کر ہو، کسی صورت میں ہو تو یہ کفارہ لازم یہ نہیں ہے کہ بھول کر لی یا کسی نے لگا دی تو کفارہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں۔ دوسرا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سلا ہوا لباس پہننا۔ سلا ہوا لباس، ہر طرح کا لباس منع ہے، کسی طرح کا بھی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ اگر سلا ہوا لباس پہن لیا تو اب اس پہ کیا لازم آئے گا؟ اگر 4 پہر تک کوئی سلی ہوئی چیز پہن لی، 4 پہر سے مراد پورا 1 دن یا پوری 1 رات، جیسے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یا غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یا اگر دن میں درمیان میں باندھا ہے تو اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اس وقت تک، یعنی پورا 1 دن یا پوری 1 رات، 4 پہر تک اگر وہ سلی ہوئی چیز پہنے رکھی تو اس صورت میں دم لازم آئے گا۔ اگر 4 پہر سے کم پہنی تو پھر صدقہ لازم آئے گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے پہن لی، چند لمحے کے لیے پہن لی تو صدقہ لازم آئے۔ نمبر 3، سر اور چہرہ ڈھانپنا۔ مرد ہے تو سر ڈھانپنا بھی منع ہے، چہرہ ڈھانپنا بھی منع ہے۔ تو سر چہرہ اگر ڈھانپ لیا تو کیا لازم آئے گا؟ چوتھائی، چہرے کا چوتھائی حصہ، 1/4، یہ اگر ڈھانپ لیا یا اس سے زیادہ ڈھانپا، چوتھائی حصہ یا چوتھائی سے زیادہ،
چاہے چہرے کا ہو چاہے سر کا ہو، اور 4 پہر تک ڈھانپے رکھا، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر دم لازم آئے. چہرے کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ، اسی طرح سر کا چوتھائی حصہ یا سر سے زیادہ، چوتھائی حصے سے زیادہ. اور اسلامی بہنوں کے لیے صرف چہرہ، چہرے کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ. اور کتنی دیر تک ڈھانپے رکھا؟ 4 پہر تک، یعنی پورے ایک دن یا پورا ایک رات ڈھانپے رکھا، تو اس صورت میں دم لازم آئے گا. اچھا، اب چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ ڈھانپا ہے لیکن وہ 4 پہر تک نہیں ہے، اس سے کم ہے، سر ڈھانپا ہے، چاہے کپڑے سے ڈھانپا ہے چاہے امامہ شریف سے مرد نے، یا چہرہ ڈھانپا ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے، 4 پہر نہیں بلکہ ایک لمحے کے لیے، تو اس صورت میں صدقہ لازم آئے. چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لیکن 4 پہر سے کم، بھلے کچھ دیر کے لیے، بھلے ایک لمحے کے لیے. اب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چادر سیدھی جب کرتے ہیں احرام کی تو چہرے پہ لگ جاتی ہے، بعض اوقات سر پہ لگ جاتی ہے، بعض اوقات دوسرے محرم کے سر پہ لگ جاتی ہے. تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق کیا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے یوں چادر کرتے ہیں تو بعض اوقات سر میں پھنس جاتی ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی حاجت، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے دوسرے کو بھی بچانا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ دوسرے نے بھی اگر ہمارے چہرے پہ لگا دی تو جو کفارہ لازم آنا ہے وہ لازم آئے. چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ لگ گئی چہرے پر، یا چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ سر پہ لگ گئی تو اب صدقہ لازم آ جائے، اب صدقہ دینا. اچھا، تیسری بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ 4 پہر تک لگے تو دم ہے. دوسری بات یہ کہ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ 4 پہر سے کم لگی تو اس صورت کے اندر صدقہ ہے. تیسرا یہ کہ چوتھائی حصے سے کم لگا ہے، تھوڑے سے حصے پہ کپڑا لگا ہوا ہے، اگر وہ 4 پہر تک لگا رہا تو اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے. اگر 4 پہر تک نہیں ہے تو اب کچھ بھی نہیں. چوتھائی سے کم ہے چہرے کی مقدار، اگر مرد کے لیے، اور مرد کے لیے سر بھی چوتھائی حصے سے کم ہے، اور 4 پہر سے بھی کم ہے، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو اب گناہ ہے لیکن کفارہ وغیرہ نہیں. تو چہرہ اور سر ڈھانپنے کی 4 صورتیں ہو گئیں. یہ سر اور چہرہ ڈھانپنے کے حوالے سے تھا. اور نمبر 4، بال دور کرنا. جسم سے کوئی بال دور نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. اگر احرام کی حالت میں جسم سے بال دور کیے تو اب کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں. سر کے بال ہوں، چاہے داڑھی شریف کے بال ہوں، چاہے مونچھوں کے بال ہوں، چاہے بغلوں کے بال ہوں. اب اس میں تفصیل کافی زیادہ ہے. تو دم کس صورت میں لازم آئے گا؟ سر یا داڑھی شریف کے چہارم بال یا زیادہ کسی طرح دور کیے تو دم ہے. سر کے بال کم از کم چوتھائی، چہارم بال، داڑھی شریف کی بھی چہارم، چوتھائی. بال اگر دور کیے، کسی طریقے سے بھی دور کیے، کینچی سے، اس طرح سے کسی طریقے سے دور کیے تو اس صورت میں دم لازم آئے. بکری یا بکرا وہاں پر ذبح کرنا ہے حدود حرم میں. اگر چوتھائی کی مقدار سے کم ہے تو اب اس صورت کے اندر صدقہ لازم آئے. نمبر 5، ناخن کترنا. احرام کی حالت میں ناخن کترنے کی بھی اجازت نہیں. ناخن کترنا گناہ ہے احرام کی حالت میں، جس طرح بال مونڈنا گناہ ہے احرام کی حالت میں، خوشبو لگانا گناہ ہے، تو ناخن کترنا بھی گناہ ہے، جرم ہے. تو اس میں بھی اگر ناخن کترے تو کفارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں، کفارے کی صورتیں ہوں گی. بس یہ
بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر پانچوں انگلیوں کے کم از کم پانچوں انگلیوں کے ناخن کتر لیے، 5 انگلیوں، تو پھر دم کی صورت بنے گی. 5 انگلیوں کی یا اس سے زیادہ ایک مجلس میں بھلے وہ 20 کی 20 انگلیاں، 10 ہاتھ کی 10 پاؤں کی، سب کے ناخن کتر لیے تو وہ ایک ہی دم ہو. تو کم از کم 5، اگر 5 انگلیوں کے ناخن کتر لیے تو دم کی صورت بنے، دم دینا پڑے. اور اگر 5 انگلیوں سے کم ہے تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ دینا ہے. اگر ایک ہاتھ کے پورے 5 انگلیوں کے نہیں کیے بلکہ 4 انگلیوں کے کیے، بلکہ اگر دونوں پاؤں کی 4 انگلیوں کے کر دیے، بلکہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی 16 انگلیاں، 4 4 4 4 16 انگلیوں کی بھی کر دیے، تو اس صورت میں بھی ہر انگلی کے ناخن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی. لیکن اگر پاؤں کی یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے کر لیے تو دم ہے، پورے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے کر دی. اگر 5 سے کم کیے تو پھر اس صورت میں صدقہ. نمبر 6، بوس و کنار، شہوت سے چھونا یا جماع وغیرہ کرنا. اگر شہوت کے ساتھ چھوا، چاہے اپنی زوجہ ہی ہے، شہوت کے ساتھ چھوا یا بوس و کنار کیا، شہوت کے ساتھ بوس و کنار کیا، شہوت کے ساتھ چھوا، تو اس صورت میں دم لازم آ جائے گا اگرچہ انزال نہ ہو. طواف میں غلطیاں، طواف میں بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی جس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے. بعض صورتوں میں بدنہ لازم آ جاتا ہے. صحیح کہ 4 پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا. حج کی صحیح میں صحیح کہ 4 پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیے یا سواری پر کیے، بلا عذر سواری پر کیے تو دم دے اور حج ہو گیا. 4 سے کم میں ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ ہے اور اعادہ کر لیا تو دم اور صدقہ ساقط ہو جائیں گے. عذر کے سبب ایسا ہوا ہو تو معاف ہے. یہی ہر واجب کا حکم ہے کہ عذر صحیح سے ترک کر سکتا ہے. تو صحیح کہ 4 یا کل پھیرے بالکل چھوڑ دیے یا سواری پہ کیے تو دم لازم آئے گا. اور اگر کم چھوڑے، 4 سے کم چھوڑے، 3 چھوڑ دیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ دے. بہرحال دونوں صورتوں میں اگر اس کا اعادہ کر لیا، صحیح دوبارہ کر لی تو وہ ساقط ہو جائے. یہ سواری پر کرنا بلا عذر ہے. اگر عذر کی صورت میں سواری پر کیا تو پھر یہ دم وغیرہ صدقہ لازم نہیں ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ